السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری۔ جمعۃ المبارک یہ ایام کا سردار دن ہے۔ زندگی کی ابتدا بھی جمعے سے ہوئی تھی اور زندگی کی انتہا بھی جمعے کا دن ہوگا، اور اس دن میں اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں درود شریف کی کثرت کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ اور اس میں نبی پاک نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران ایک وظیفہ بتایا ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے گا تو وہ فتنوں کی، دجال کی فتنوں کا تذکرہ، اور اس سے بہت ڈرایا نبی پاک نے کہ ایسے قرب قیامت کے قریب زمانے میں دجال نے آنا ہے، لوگوں کے ایمان کا خطرہ بنے گا، اور اس سے بچنے کے لیے اگر یہ پڑھ لیا جائے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی روایت آتی ہے کہ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو زندگی کا مشن یہ آتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور وہ فتیہ، وہ جوانوں کا گروہ جو یہ کہتا تھا کہ اے خدا ہمیں ہدایت اور رشد پہ رکھنا، اور یہ کفر کا حکمران جو ہے کفر پہ لانے کی کوشش میں ہے، اور ہم اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے جتن میں ہیں، تو ہمیں رشد و ہدایت پہ رکھنا۔ خدا نے ان کو اس کہف کے، اس غار کے اندر پہنچا دیا جو شہر کے نیچے پہاڑ کے دامنوں میں شہر تھا، تو اس کے نیچے ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے چھپ گئے اور لیٹ گئے، اور کسی کو سمجھ نہ آئی۔ یہ خدا اس کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی کہ 309 سال ان کو خدا نے سلا دیا، اور اس بادشاہ سے ان کو بچے رہے، لے کے یہ سوئے رہے۔ اور یہ 7 نوجوان تھے یا 8 نوجوان تھے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو وہ جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں، وہ ایک جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں ضرور ریسائٹ کرنی چاہیے کہ نبی پاک کا اس میں فرمان اسی طرح ہے، اور وہ یوں پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور وہ گروہ جوانوں کا، وہ جب وہاں سے نکلے تو غار کے قریب پہنچ کر وہ کہتے ہیں خدا ہمیں رشد و ہدایت پر ہی رکھنا، اور پھر خدا نے ان کو وہاں اندر سے ایک نشانی بنا دیا۔ اور آیات نشانی کو کہتے ہیں، وہ جو خدا کے کلام میں ہیں، وہ جو باہر کی کائنات میں بنی ہوئی ہیں، ان دونوں کو آیات کہتے ہیں۔ تو وہ نشانی بن گئی، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے جمعے والے دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں درود کی کثرت کرنی چاہیے، کم سے کم 400 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔